اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ افسوس ہے لوگ یہ صورت اس قدر نہیں پڑھتے جتنی یہ صورت پڑھنے کا حق بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ صورت پڑھنے سے انسان کو کئی روحانی اور کئی دنیاوی فوائد ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تسبیحات اور قرآن پاک یعنی اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون، اطمینان اور روحانی سکون پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیحات کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، تسبیح پڑھنے سے اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تو ناظرین کرام، تسبیح پڑھنے سے اللہ کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کی تسبیح کرتا ہے اللہ اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطین کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی عطا فرمائے، آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے، حاسدین سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ یہ بازی پلٹنے والی سورت ضرور پڑھا کریں۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سارے فیصلے فرما دیتا ہے اور اس کے تمام مقاصد، اس کی تمام خواہشات، منتیں، مرادیں پوری کر جاتی ہیں۔ اس کے ہر کام پہ اللہ کن کا حکم فرما دیتا ہے اور اس کا ہر ناممکن کام اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت سے انشاءاللہ دونوں جہانوں میں عزت و کامرانی آپ کا مقدر بنے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کی آراء سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، تو کیا تم نے سمجھ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی رب ہے عزت والے عرش کا۔ اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو ناظرین، ان آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی بندگی اور عبادت کو بجا لانا ہے۔ ان عبادت کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالی کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے آئے، اور اللہ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر الہی کے فوائد بتلاتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تم میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ تو ناظرین، اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کرتے ہوں، اس شخص کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور ناظرین، اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن حکیم، دعا، استغفار وغیرہ سب کے سب اعمال شامل ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں، اور ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور انہیں گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح اور شہید کریں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا قیمتی عمل تو ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ وظیفہ کیا ہے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، اور خاص طور پر اپنے حق میں اللہ سے فیصلے کروانے کے لیے، تو اللہ کی فوری مدد عرش سے ان تک پہنچتی ہے اور فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے۔ ان کے راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح بازی پلٹنے والی تسبیح ہے، یعنی ہر ممکن کام کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے 101 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کر لازمی پڑھیے۔ خاص طور پر اس تسبیح کو فجر یا عصر کی نماز کے بعد تو ضرور پڑھیں، اور کسی بھی نماز کے بعد آپ عموماً بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہیں، ان کا ورد شروع کر دینا ہے، اور ان 3 ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ایسے پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس طریقے سے 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جو سورت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ سورۃ الکہف ہے کہ اس کی ہر جمعے تلاوت کیا کرو، اگر ہو سکے تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو اور اللہ کے نام کا ذکر یا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو یا تسبیح بیان کرو تو اللہ اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ذکر پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں ناموں کا ذکر اور سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے استغفار لازمی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مراد ہو، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی ہو، انشاءاللہ اللہ آپ کے معاملات میں آسانی ضرور کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔